अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खूनी रिश्तों के हाथों, खूनी रिश्तों के कत्ल की। रिश्तों के तकद्दुस की पमाली अब मामूल बनती जा रही है। कहीं बाप बेटे को कत्ल कर रहा है तो कहीं बेटा बाप के खून से हाथ रंग रहा है। रिश्तों की तकद्दुस की पमाली का एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया लाहौर के इलाका काहना की एक निजी सोसाइटी में, जहां पर एक सियासी जमात के सरगर्म रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। इब्तिदा में कत्ल की ये वारदात मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड थी। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर शाहिद सदीक को इंतहाई बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़मान फ़रार हो गए थे। पुलिस मौका पर पहुंची, उसने जाए वक़ुआ को सील किया और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की। जियो फेंसिंग की गई और इर्द गिर्द के जितने भी CCTV कैमरास थे उनकी फुटेज भी हासिल कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मुअम्मा कैसे हल हुआ, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की, कैसे इस अंधे कत्ल को आंखें मिली, कौन से ऐसे निशान थे जिन पर चलकर पुलिस कातलों तक पहुंची, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकबाल टाउन डिवीज़न मोहम्मद अली भट्ट ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका अपना कीमती टाइम दिया। कैसे इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने? ये फ़ियाज़ साहब, जब ये मर्डर हुआ ना तो लाहौर में CCPO साहब ने बड़ा सख्ती से इसी का नोटिस लिया, क्योंकि डॉक्टर शाहिद जो थे एक समाजी शख्सियत भी थे और एक पॉलिटिकल फिगर भी थे। वो तो समाजी शख्सियत में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। लाहौर में काफ़ी गरीबों की वो हेल्प वगैरह करते थे। तो CCPO साहब ने एक टीम बना दी DIG इमरान किशोर साहब की सरबराही में, जिसमें मैं मेन मेंबर था उसका। हमने वहाँ मौके पे जब गए हैं तो हमने सारे कैमरे चेक किए हैं, बैक ट्रैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, अगर मेहनत की जाए तो कत्ल जो है ना छुप नहीं सकता। वो बैक ट्रैक करने में हमें जो सबसे पहले चीज़ नज़र आई ना, वो गाड़ी का नंबर कुछ और था। थोड़ी देर बाद आगे जाके किसी कैमरे में गाड़ी का नंबर चेंज हो गया। अच्छा। हाँ जी, उसमें आप समझ लें कि अल्लाह की तरफ से ये हेल्प मिली हमें कि मुलज़मों ने आगे जाके गाड़ी का असल नंबर लगा लिया। जब गाड़ी का असल नंबर लगा लिया, उसके ओनर तक पहुंचे तो रेंट की गाड़ी थी। रेंट से जब पता किया तो ये मुलज़म जो था शाहिद, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता था। अच्छा, जब वारदात हो गई, कत्ल का वक़ुआ जो है वो पजीर हो गया, तो उस वक्त गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी। अच्छा, तो उसके बाद जब गाड़ी कुछ फासले पे गई तो फिर उन्होंने दोबारा नंबर प्लेट, उससे हमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हुई ना। हम पहले समझते रहे कि और गाड़ी है, वो गाड़ी राइट टर्न लेफ्ट टर्न हो गई है। लेकिन लड़कों ने बड़ी मेहनत की हमारे, दिन रात एक ही चीज़ को हमने 50-50 दफ़ा देखा जाके। फिर हमने कहा चले इसमें ज़रा हम इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं, मे बी ये ना हो। जब वो चेक किया तो वो जो बंदा गाड़ी रेंट पे लेके गया था वो खुद रिकॉर्ड याफ्ता था। तो फिर हमने इनकी CDR वगैरह निकलाई, उनके असल मोबाइल नंबर लिए तो उनकी पोजीशन जो है मौके पे ही आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर वगैरह बंद नहीं किए थे जब वारदात की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर पहले शाहिद को पकड़ा, फिर सजाद को पकड़ा, फिर मेन शूटर जो है वो क्या कहते हैं, नवाजिश नाम है उसका, जिसने फायरिंग करके डॉक्टर को मारा उसने। उससे फिर जो बातें इनकी इंटेरोगेशन की, जिससे हमें एक चीज़ पता चली जो कि बड़ी शॉकिंग थी हमारे लिए, और हम बड़े परेशान हो गए जब उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको कत्ल करवाने वाला उनका सगा बेटा। अच्छा, सगे बेटे ने सुपारी दी थी? जी, सगे बेटे ने दी थी। हम तो ये बात हमें हज़म नहीं हो रही थी पहले, लेकिन चूँकि मुलज़म जब आ जाता पुलिस में तो उनको सच बोलना ही पड़ता। तो उन्होंने जब कहा कि इनके बेटे ने मर्डर किया तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। सीनियर्स को बताया, फिर सीनियर्स ने आके भी इंटेरोगेट किया। तो फिर जब उसके बेटे को अरेस्ट किया तो उसने माना कि मैंने आपके बाप को मर्डर करवाया। बड़ा ही अफसोसनाक और अजीबो-गरीब सा वाक़या था। इब्तिदा में तो जो मकतूल शाहिद का बेटा था अब्दुल क़य्यूम, उसने तो बड़े उल्टे सीधे बयान दिए, हुकूमती अदारों पर इल्ज़ामात आयद किए, हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी चेंज करने का दबाव था। ये सब जी, वो इसी वजह से ये केस जो है ना ज़्यादा अपनी हाई क्रिएट हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बातों से शो यही कर रहा था कि इसको कोई पॉलिटिकली वजह से मारा गया मेरे वालिद को। तो इस वजह से केस को ज़्यादा हाइट मिल गई ज़रा।
لیکن الحمدللہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے اور قتل کبھی چھپتا نہیں ہے اگر محنت کی جائے تو۔ اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے قیوم کو اپنی کسٹڈی میں لیا، حراست میں لیا، اس سے تفتیش کی تو کیا انکشافات سامنے آئے؟ کیونکہ خاصی مارکیٹ میں جو ہیں باتیں بڑی متضاد سی باتیں ہیں۔ نہیں قیوم نے جو بتایا، جب اس کو ہم نے بتایا کہ اصل ملزم پکڑے گئے ہیں اور تمہاری کنورسیشن جو چیٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، تو اس نے فوراً ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے ہی باپ کو مروایا۔ اسے وجہ پوچھی باپ کو مروانے کی تو ایسا کوئی معقول جواب نہیں دے سکا، یہی کہہ رہا تھا مجھے خرچہ نہیں دیتے، بلکہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ بینیفیشری بننا چاہ رہا تھا کہ باپ کی جتنی پراپرٹی ہے میرے نام ہو جائے، میں پھر آگے لائف اپنی مرضی سے گزاروں۔ اچھا محرکات کیا بتائے اس نے؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں محرکات کیا ہیں۔ محرکات اس میں 2-3 اس میں ہیں۔ ایک تو وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ میں ایج میں سے 10 سے 12 سال بڑی تھی۔ وہ جو ڈاکٹر شاہد ہیں وہ اس کو منع کرتے تھے کہ ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی تمہاری، اور وہ بہت زیادہ وہ اس لڑکی کے لیے جو نا پاگل ہوا تھا۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میرا باپ اگر مر جائے تو میں اس کا آلریڈی پراپرٹی جو ہے میرے نام ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، تو وراثت میرے نام ہو جائے گی، پھر میں اپنے طریقے سے لائف گزاروں گا۔ 2 ہی موٹیو ہمیں سامنے نظر آئے ہیں، ایک لڑکی کا اور پراپرٹی کا۔ اچھا قتل کی واردات ہو گئی، نمبر پلیٹ سے آپ نے تفتیش شروع کر دی، پھر آگے تفتیش کیسے گئی آپ کی؟ صحیح ہے، ہم نے جب نمبر پلیٹ سے تفتیش شروع کی ہے، کار ڈیلر کو پکڑا جہاں سے رینٹ کی گاڑی، اس نے بتایا کہ فلاں فلاں بندہ میرے سے کار لے کے گیا تھا کرائے پہ۔ جب ہم نے اس بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا، ان سے آئی ڈی کارڈ نکلوایا، تو آئی ڈی کارڈ میں ہم نے جب سرچ مارتے ہیں تو اس میں ہر بایو ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں اس کا CRO کا ریکارڈ نکل آیا کہ 100 سے اوپر مقدمے ہیں ایک بندے کے بیچ میں سے، ریکارڈ یافتہ ہے، عادی مجرم ہے۔ اس کی پھر ہم نے لوکیشن لی کہ اس دن وقوع کے دن اس کی لوکیشن کدھر تھی۔ اس کے وقوع کے دن اس کی لوکیشن ادھر تھی جدھر ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ کے نکلے تھے۔ پھر اس کے ہمراہی CDR سے اس کے ہمراہی ملزم جو تھے ان کا نکالا کہ ایٹ اے ٹائم 3 بندے ایک ہی موقع پہ موجود تھے۔ پھر الحمدللہ ان کو اپنا IT کے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو پکڑا، ان کے بیان پہ آگے قیوم کو اریسٹ کیا۔ اب تفتیش آپ کی مکمل ہے کہ ابھی کچھ مراحل باقی ہیں؟ تفتیش ہماری 99% مکمل ہے۔ اس میں ایک کریکٹر جو ہے شہریار، جس نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی شاہد کے ساتھ، اور وہ شاہد کا بیٹا بھی ہے، وہ جس نے ساری ڈیل کرائی تھی 2-2.5 کروڑ روپے میں ڈیل کروائی تھی، وہ مسنگ ہے۔ باقی موقع پہ موجود جو 3 بندے مارنے آئے تھے، تینوں الحمدللہ گرفتار ہیں۔ قیوم جس نے مرڈر کروایا تھا وہ بھی گرفتار ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ یہ جو قتل کی واردات کرنے والے ہیں ان کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں، یہ شاہد اور سجاد جو ہے دونوں سگے بھائی ہیں، اور شہری جس نے ساری ڈیل کروائی تھی وہ شاہد کا بیٹا ہے، یعنی کہ باپ، بیٹا اور بھائی۔ اور ایک بندہ نوازش جو ہے وہ ان کا محلے دار تھا، اس کو انہوں نے وہاں تیار کیا تھا کہ تجھے 50 لاکھ روپے دیں گے تو فائرنگ تم نے کرنی۔ یہ پروفیشنل کلر تھے کہ بس؟ نہیں، یہ پروفیشنل کلر نہیں تھے، پروفیشنل کلر نہیں، پروفیشنل کسی صورت نہیں تھے۔ جو نوازش ہے وہ تو بہت ہی غربت کا مارا ہوا ہے، اس کو انہوں نے لالچ دیا تو وہ اس لالچ۔ علی آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، آپ نے ایسے بیشتر مقدمات کی تفتیش کی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ جو مرڈر ہوتے ہیں نا بیٹا باپ کو کرتا ہے، وہ ایک ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو منع کیا کسی کام سے، گھر میں کوئی چیز پڑی تھی اٹھا کے مار دی، بیوی کے ساتھ باپ لڑا، بیوی کی باتوں سے تیش میں آ کے باپ کو فوری ریئیکشن کر کے مار دیا۔ لیکن یہ جو پری پلانڈ مرڈر کیا اس نے باپ کا، جنوری میں بھی اس نے 6 ماہ پہلے بھی باپ پہ اٹیک کروایا تھا۔ اچھا، وہ فائرنگ باپ کی گاڑی کو لگی، باپ بچ گیا تھا اس کا۔ لیکن اتنے پلاننگ سے کام کرنا میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کا بچہ، اچھی سکولنگ ہوئی ہے، شاید تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ باتیں سنی آپ نے DSP آرگنائزڈ کرائم محمد علی بٹ کی، جنہوں نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی تفتیش میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، اندھے قتل کی اس واردات کو ٹریس کیا، کن پہلوؤں پر تفتیش کی، آپ نے وہ ساری باتیں بھی سنی۔ ایک پیغام انہوں نے دیا ہے، اولاد کو پیسے کی فروانی کی بجائے ان کی تربیت پر زور دیں، انہیں اچھی تربیت فراہم کریں، تبھی مستقبل میں ایسے ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ رونما نہیں ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل پولیس نے کیسے اس معاملے کو حل کیا، کن پہلوؤں پر تفتیش کی تھی، اس بارے میں ہم بات کریں گے DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور سے۔ عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ ایک بڑا کیس ہو جاتا ہے،
اس کیس کا جو اس وقت کا مدعی ہے وہ حکومت پہ اور دیگر اداروں پہ الزام لگاتا ہے، تفتیش آپ کے پاس آتی ہے، کیسے اندھے قتل کو آپ نے آنکھیں دی؟ بڑا ہی چیلنجنگ ہوتا ہے اس معاملے میں، اسپیشلی ان کیسز میں جب ہم پہ جو بیس لیس ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیں اور پولیٹیسائز کریں کیس کو. مطلب اکثر ہم نے کیسز میں دیکھا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن جن کیسز میں ہوتا ہے ان میں ہم بہت زیادہ اس کو چیلنجنگ فیل کرتے ہیں اور زیادہ پروفیشنلی موٹیویٹ ہو کے اس کام کو کرتے ہیں. اس کے بیٹے نے بھی اس کو پولیٹیکل اوور ٹون دینے کی کوشش کی، اسی بیٹے نے جس نے مرڈر کرایا، کہ یہ ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ تھا اس کیس کو جلدی ڈیٹیکٹ کرنا اور ملزمان کو گرفتار کرنا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. یہ جو بیٹا ہے اس پہ شک ہمیں، ہی واز دا لاسٹ پرسن کہ ہم اس پہ شک کریں، کیونکہ ایسی ویل آف فیملی جس میں بیٹے کو تمام دنیا کی سہولتیں میسر ہیں، وہ جا سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا وہ باہر جانا چاہے یو اے ای میں جاتا ہے، جب انگلینڈ میں جانا چاہے انگلینڈ میں جاتا ہے. تو ہم شک کیوں کریں گے ایسے بندے پہ جس کو ہر طرح کی سہولتیں دی گئی ہیں. جب ہم نے اس کیس کو، اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ٹریک کرنا شروع کیا، اور اس میں ہم نے جب سسپیشیس وہیکلز دیکھی اور ان کے بیک گراؤنڈ دیکھا، اس کے بعد پھر ہمیں جب یہ کیس بلائنڈ ہو گیا اور آگے ہمیں کوئی لیڈ نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے اس کی جو گھر کے اندر کا بھی پروب کرنا شروع کیا کہ گھر کے اندر کی سچویشن کیا تھی. ہو سکتا ہے اس میں ہم دیکھیں ایلیمنٹ آف اینمٹی ہوتی ہے، دشمنی ہے کسی کے ساتھ، وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ فلاں نے مرڈر کیا، تو یہ فلاں فیکٹر کی وجہ سے کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی ویسے تلخ کلامی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہوئی تھی، کوئی اور پولیٹیکل مسئلہ ہے، کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دشمنی ہے. ایسا ایلیمنٹ ڈاکٹر صاحب والے کیس میں نہیں تھا. اس کے بعد پھر دوسرا کوئی لین دین کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. پھر انٹرنل ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا چونکہ بھائی کے ساتھ بہت پرانا ایک ریلیشن شپ تھا، ہم نے اس اینگل کو بھی دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ جائیداد کی تقسیم پہ کوئی پرابلم ہو آپس میں. اس کے بعد پھر ہم نے جب سارے اینگلز جو ایگزاسٹ کیے تو انٹرنلائز کیا اس کرائم کو ہم نے، کہ گھر کے اندر کی سچویشن کو بھی دیکھیں، کیونکہ رول آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کو، موٹیو کو ہم مرڈر سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جب ہم نے اس کی سی ڈی آر کا انالیسس کیا اور اس کے لنکیجز دیکھے ان کے بچوں کے، ان کی فیملیز کے، تو اس جو بچہ تھا قیوم، اس کے لنکیجز میں کرمنل لوگوں کے ساتھ. اچھا عمران صاحب، قیوم پر آپ کو سب سے پہلے شک کب گزرا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے جب یہ کیس ہمارا جب ہم نے انٹرنلائز کیا کہ باہر سے تمام اینگلز رول آؤٹ ہو گئے کہ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ لین دین نہیں ہے، کوئی پیسے کا لین دین، کوئی اور مسئلہ مسائل، کوئی لڑائی جھگڑا وہ نہیں ہے، تو اس کو انٹرنلی بھی دیکھیں. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے رشتوں کے تنازع پہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کوئی گرل فرینڈ کا کوئی ایشو ہو اور اس کے تنازع پہ کر دیا ہو گیا ہو، کوئی اور بھی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں، انٹرنل کوئی سچویشنز ہو سکتی ہیں، ایون میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کانفلکچوئل ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. اس اینگل سے جب ہم نے انٹرنلائز کیا اس کو، تو اس میں اس کے جو لنکیجز تھے سی ڈی آرز میں، وہ ان میں سے کرمنل لوگ تھے جو کرمنل ریکارڈ ہولڈر تھے. جیسے میں نے ان میں سے ایک شاہد تھا جس کے اوپر 100 سے زیادہ ایف آئی آرز کار چوری کی ہیں، موٹر سائیکل اور کار چوری کی ایف آئی آرز ہیں. تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ اس لڑکے کے ہی کیوں تعلقات کرمنلز کے ساتھ ہیں، اور پھر ہم نے اس لڑکے کو نیرو ڈاؤن کیا اور اس کا دیکھا کہ اس کا اپنے باپ سے کس قسم کا تعلق تھا، اس تعلق کو ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. اس میں ہمیں پتہ چلا کہ باپ کے ساتھ اس کی بکرنگ اور کانفلکٹ چلتا رہتا تھا، اور کن وجوہات پہ چلتا تھا؟ وہ نارملی پیسے کے خرچ پہ چلتا تھا کہ ریسٹورنٹ پہ جانا ہے تو وہ بتانا ہے کہ کتنا خرچ کیا ہے، کیوں کیا ہے. یو اے ای میں جانا ہے تو دبئی میں کتنا خرچ کیا ہے، کون سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو وہ واچ کرتا تھا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو واچ کرتے ہیں کہ بیٹے کا فکر جس کا ہوتا ہے کہ جی کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے، کہ کسی اور جگہ پہ کسی نشے میں نہ پڑ جائے، کسی اور لت میں نہ پڑ جائے. تو وہ اس نیت سے وہ اس کو واچ کرتا تھا. ادروائز تو اس نے بیٹے کے لیے اپنی گاڑی بک کروائی ہوئی تھی. اچھا عمران صاحب، گاڑی بھی انہوں نے بک کروائی تھی. تو کیا یہ بتائیں کہ یہ جو ملزم قیوم ہے، کیا
کہتے ہیں یہ آئس کا نشہ بھی کرتا تھا؟ نہیں ایسے ابھی ایویڈنس نہیں ملا، ہم اس کو ابھی باتیں ایسی ہی ہیں، ہم اس میں ایویڈنس جب تک نہیں آئے گا ایسی بات نہیں کریں گے۔ 13 کروڑ کی گاڑی کا کیا قصہ ہے؟ وہ ایک بڑا دل خراش سا ہے کہ ایون بیٹے کو بھی نہیں پتا تھا، مرڈر کے بعد پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا، اور وہ تھا BMW کی گاڑی انہوں نے بک کروائی ہوئی تھی اس کے لیے، اور وہ اس کے مرڈر کے بعد پتہ چلا کہ اس کا باپ اس سے کتنا پیار کرتا تھا، جو اس کے لیے ایک سرپرائز کے طور پہ۔ کیا یہ گاڑی وہ اپنی گرل فرینڈ کو دینا چاہ رہا تھا کہ خود اپنے استعمال میں لینا چاہ رہا نہیں، وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس گاڑی۔ یہ کوئی جھگڑا اس بات پہ بھی تھا نا؟ نہیں، کوئی ایسی بات ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کو گاڑی کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے لیے گاڑی بک کروائی۔ اچھا، پھر آپ نے تفتیش کو کنکلوڈ کیا، مختصر کیا، قیوم کو جب ہم نے دیکھا کہ اس کے کرمنلز کے ساتھ لنکیجز ہیں تو ان کو ہم نے پروو کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک کیریکٹر سامنے آیا شہری، اس کے آگے لنکیجز پھر کرمنلز کے ساتھ تھے، وہ ایک ایکٹر بھی ہے، ماڈل بھی ہے۔ اس میں پھر ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا بیٹے کو، اور پھر ان سے سوال جواب کیے جیسے ہم انٹیروگیشن میں کرتے ہیں کہ یہ کیوں آپ کے رابطے میں تھے اور کیا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ پھر ان کے ساتھ پھر جب ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں گھروں سے تو پھر ہمارا اور شک مضبوط ہو گیا۔ پھر ان میں سے ہم نے ایک ملزم کو گرفتار کیا، اس نے کچھ انکشافات کیے، پھر ہم بیٹے کی طرف آئے اور پھر اس نے اپنا جرم قبول کیا، کنفیس کیا کہ یہ اپنے باپ کو میں نے خود مرڈر کروایا۔ اور جو باقی کرداروں میں مطلب جو ریکی کر رہا تھا، بیٹا خود کر رہا تھا، اپنے باپ کی لوکیشنز بتا رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ موو بھی کر رہا تھا، اس ایریا میں کھڑے ہو کے اپنی یعنی موقع پہ موجودگی میں اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور شہریار جو تھا مین کیریکٹر تھا جیسے میں نے بتایا، اس نے اپنے جو آگے لنکیجز تھے، سجاد تھا، شاہد تھا، نوازش تھا، جو کہ شوٹنگ کرتے تھے، شاہد ایک ریکارڈ ہولڈر ہے، کرمنل ریکارڈ ہولڈر، ان کو ہائر کیا۔ اچھا عمران صاحب، اس نے گھر میں کچھ ماہ پہلے چوری بھی کروائی تھی، اس میں کیا ہے؟ نہیں، چوری والے چھوٹے موٹے گھر سے شکایتیں اس طرح کی ملی ہیں کہ چوری بھی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں، لیکن کوئی میجر نہیں تھا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کو 6 ماہ پہلے قتل کرانے کی پہلے بھی کوشش کی۔ اچھا، ایون زہر دینے کی بھی کوشش کی، تو اس میں اس کا معدہ بھی واش ہوا، اس میں بھی اس باپ نے یہی سمجھا کہ مجھے یہ فوڈ پوائزننگ ٹائپ ہوئی، اور اس میں اپنا علاج کرا لیا۔ اپنے بیٹے پہ تو شک کیا نہیں اس نے۔ اس کے بعد جب اسیسینیشن اٹیمپٹ اس کی پہلے ہوئی، اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کو بھی اس نے ایسے لیا جیسے کہ میرے پہ کون اسیسینیشن اٹیمپٹ کرے گا، میں تو ایک شریف آدمی ہوں اور کاروبار کرتا ہوں اور اپنا ہاسپٹل چلاتا ہوں، تو میری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ تو اس نے کیس واپس لے لی کہ وہ کسی کو غلط فہمی کی بنا پہ ہو سکتا ہے کسی اور کو مارنے کے لیے آیا اور اس نے فائر۔ اچھا عمران صاحب، جب یہ تفتیش آپ کے پاس آئی، اچھا خاصا پریشر تھا اعلیٰ افسران کا بھی اور دیگر جو ہے بیوروکریسی کا بھی، تو آپ نے اس کو ایک چیلنج سمجھا۔ ابتدا میں آپ نے تفتیش کی، سارے معاملات کو آپ نے مختصر کیا، ملزم گرفتار کر لیا، اب تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ اب ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، نوازش بھی، سجاد بھی، اور شاہد بھی، اور شہریار ابھی باقی ہے، اور قیوم۔ تو ہم نے ان کو اب ریمانڈ کے لیے جائیں گے، عدالت سے ریمانڈ مانگیں گے، ریمانڈ کے بعد ہم ریکوری آف ویپن آف آفینس ریکور کریں گے، اور پھر باقی ایویڈنسز جو ہیں وہ شامل تفتیش وہ کیس فائل کا حصہ بنائیں گے۔ عمران صاحب، کہیں باپ بیٹے کو مار رہا ہے، کہیں بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کہیں بیٹی ماں کو قتل کر رہی ہے، کہیں بیٹی باپ کو قتل کر رہی ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ بڑا ایک دلخراش سا پہلو ہے، اس میں پیرنٹس کو میرے خیال میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس ایج میں جس میں بچے جو ہے وہ ایک سیل فون کے اندر بند ہو چکے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ اس سیل فون کے تھرو وہ کہاں سے لنک کر رہے ہیں، آیا کہ وہ کرمنل لوگ ہیں، کیا وہ فیس بک پہ لوگ ملنے والے یا ٹک ٹاک پہ ملنے والے لوگ یا دوسرے سوشل میڈیا لنکیجز کے جو لوگ ہیں وہ کون سے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اور اگر وہ بیڈ کمپنی میں جا رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں واچ کرنا، پیرنٹل واچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسے کیسز ہمارے پاس بے شمار آ رہے ہیں جن میں بچے آئس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں،
جن میں بچے گیمبلنگ میں انٹرنیشنل ویسے یعنی ایون اچھے گھروں کے جو بچے ہیں وہ رابریز میں انوالو ہو رہے ہیں، وہ کار سنیچنگ اور کار تھیفٹ میں انوالو ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ جی گھر سے کوئی یعنی مالی مشکلات نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ وہ کام کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیرنٹل واچ کی مزید زیادہ ضرورت ہے، سوسائٹی کو بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیسے ان واقعات سے ہم اپنے آنے والی نسل کو یا اپنے مستقبل کو بچا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیے ایک تو جو کنٹرول آن سوشل میڈیا ہے اس کا یوز ایک لمیٹڈ حد تک ہونا چاہیے۔ اسکولز کے اندر بالکل سیل فونز اور اس طرح کی بالکل بین ہونا چاہیے، اور ویسٹ میں ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں جاپان کے اندر سوفومور یعنی آپ کے کالج لیول تک کسی بچے کے پاس اگر فون ہو تو وہ اس کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے، ہمارے یہاں تو اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ سیل فونز اور یہ ساری چیزیں آپ کی فیوچر میں، بچوں کی فیوچر میں obstruction کاز کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک اچھائی کا پہلو اس میں سے نکلے، اس میں سے برائی کا پہلو نکل رہا ہے۔ ایک تو یہ اس کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسکول کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر سائبر کرائم کے یونٹس جو ہیں ہمارے FIA کے، اور ایون اب پولیس میں بھی یہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہوئے ہیں، پنجاب پولیس میں، تو سائبر کرائم کو بڑا ایگریسولی اس کو پرسیو کرنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے سائبر ہیکس ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو سائبر کرائم کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہنی ٹریپ جو ہے وہ بھی ایک فون کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے، یا سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے، اور وہ اغوا بھی ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کے ہنی ٹریپ کرنے کے بعد یا دوسرے ٹریپس کرنے کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، کچے کے علاقے میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کل سائبر کے ذریعے ہو رہی ہیں، تو سائبر کنٹرول، کرائم کنٹرول وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ باتیں سنی آپ نے DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کو ایک چیلنج سمجھا اور اس میں ملوث آلموسٹ تقریباً تمام کردار جو ہیں ان کو بے نقاب کیا اور انہیں گرفتار کیا۔ 2 ملزمان کی گرفتاری ابھی پینڈنگ ہے، امید ہے کہ پولیس انہیں بھی جلد ہی گرفتار کر لے گی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے جہاں پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہاں معاشرے اور خاص طور پر والدین کو بھی آگے آنا ہوگا اور اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل، رشتوں کے تقدس کی پامالی کا انتہائی خوفناک واقعہ۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسے افسوسناک واقعات جو ایک تسلسل سے دیکھنے میں آتے رہے ہیں۔ ان واقعات کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کہیں کوئی تربیت کا فقدان ہے؟ والدین کی طرف سے کوئی عدم توجہی ہے؟ معاشرہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور بھی بہت سے سوال ہوں گے جن کے جواب کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خرم ایاز نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے تو کہیں باپ بیٹے کو، کہیں بیٹی باپ کے خون سے ہاتھ رنگ رہی ہے تو کہیں بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے۔ رشتوں کی اقدار ختم ہو رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں ایسے واقعات کے پیچھے؟ پہلے تو بہت ہی اس وقت سینسٹیو ترین ایشو ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے فقدان آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرسٹ۔ ایک بیٹی اور باپ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے، وہ بیٹی جس کے لیے باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس کی پرورش کے لیے، اور وہ باپ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے کامیاب ہوتے دیکھنا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے، اور یہ باہر رشتہ جس میں کوئی جیلسی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے، کیوں یہ واقعات تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیوں رائز ہو رہے ہیں۔ ابھی جیسے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا واقعہ ہوا، ابھی پچھلے دنوں میں ایک اور واقعہ ہوا، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو
मर्डर कर डॉक्टर दिया, शाह सदीक वाली। डॉक्टर शाह सदीक डायरेक्टर। तो मैं सिर्फ इस बारे में ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने दरमियान अदब का रिश्ता तो ज़रूर रखें, लेकिन आप अपनी औलाद के दोस्त बनें। हम जब इन चीज़ों को हमने नफसियाती तौर पे भी देखा और हम इस चीज़ को जब हम फोकस करके कहते हैं तो एक जो तज़ीम का रिश्ता है ना, वो बाप कई दफ़ा बहुत ज़्यादा करने के चक्करों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका और औलाद का ना गैप आ जाता है। आजकल दौर बदल चुका है। एक वक्त होता था जब हमारे वक्तों की बात और हम छोटे होते थे तो हमारे लिए वालिद साहब का घर में कदम रखने का मतलब होता था कि हमने दुबक जाना है। आज जो इन्वायरमेंट है, हम चूँकि उस दौर के अब जवान हो गए हैं और जो हमारे बच्चे हैं अब वो हमारे बराबर आ गए हैं। अब जो फोकस में ये चीज़ आ रही है कि वो ये कहता है कि जब मैं घर में आऊँ तो फादर शुड बी लाइक माई फ्रेंड। कई दफ़ा मैंने कई केसेस में देखा है जो फादर है वो उस ट्रांस से बाहर नहीं आ रहा कि भाई मैं तो बाप हूँ और मेरी रिस्पेक्ट और मेरा रिगार्ड किधर है, ये तो बच्चा कर ही नहीं रहा। और बच्चा ये चाहता है कि वो बाप मुझे वो तवज्जो दे, बाप अपने काम में बिज़ी है, अपने बिज़नेस में बिज़ी, अपने कैरियर को मज़ीद सक्सेसफुल करने में बिज़ी है और अपनी फैमिली को एक उस मुकाम तक लाने में बिज़ी है ताकि वो अपने लेकिन डॉक्टर साहब जो कुछ कर रहा है एक बाप वो अपनी औलाद के लिए कर रहा है ना, अपने लिए तो नहीं वो कर रहा। मेरा सवाल फिर वही है कि रिश्तों का जो तकद्दुस है वो क्यों कम हो रहा है? सर बिल्कुल इक़दार कहाँ पर जा रही हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी काउंसलिंग है और आपके घर की तरबियत है। आया वो बच्चा आपसे दूर है, अपने बाप से दूर है और वो कुछ ऐसी गंदी कंपनी में बैठ रहा है या ऐसे दोस्तों में उठ बैठ रहा है जहाँ पे ये चीज़ें कैटर नहीं कर रही कि इक़दार क्या है। और ऑलरेडी जब वो उस कंपनी में बैठता है, उन दोस्तों में बैठता है जो कि जुराइम पेशा या जुराइम लोगों में बैठते हैं, तो वो ये देखता है कि यार मैंने ये जो काम किया है, ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं अपने इन दोस्तों में बैठ रहा हूँ तो वो तो बड़ी लविश लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई पूछ गिछ नहीं है। और अगर मुझसे पूछ गिछ की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है? उनसे तो नहीं की जा। वो तकाबली जो जायज़ा है ना, बेसिकली ये खन्नास है जहाँ से आप ये चीज़ें रूज़ होती हैं। अब एक छोटी सी मैं जो बात आपके साथ ये करता जाऊँ, जब हम इस चीज़ को फोकस करते हैं और कहते हैं कि यार ये आजकल जो वाक़यात हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और क्यों होते जा रहे हैं, उसकी जो बेसिक रीज़न वो यही है कि हम जो आपस में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। मेरी जो नीड्स हैं उसको मेरा बाप समझे और अगर मैं बाप हूँ तो मैं अपने औलाद की नीड्स को समझूँ। इत्तेमाद करें, उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको हम दूर करें और हम उसके साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें। आइदर आप अपने बिज़नेस से आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आप बिज़ी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कोई ऐसा टाइम, कोई शाम के 2-3 घंटे आपको अपनी औलाद के साथ गुजारने चाहिए। पहले ऐसे वाक़यात शादर नादर होते थे, कभी कभार सुनने में आते थे ऐसे नाखुशगवार वाक़े, लेकिन अगर हम गुज़श्ता कुछ अरसे में देखें तो यके बाद दीगरे तसलसल से ऐसे वाक़यात आ रहे हैं। रिश्तों के हाथों रिश्तों का खून हो रहा है। कैसे, किस तरह ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? सर सोशल मीडिया का इसमें बहुत अमल दखल है और यही वजह है कि आप देखें ना कि पहले बच्चे ग्राउंड्स में जाते थे, हेल्दी एक्टिविटी करते थे, उछल कूद करते थे। अब आप घर में चाहे वो बड़े से लेके बच्चा और बच्चे से लेके बड़ा और चाहे आपके सर्वेंट्स हों, वो सब इस गैजेट के ऊपर बिज़ी हैं और वो इस गैजेट के ऊपर बिज़ी हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। हम ग्राउंड्स में जाना भूल गए हैं, हम फैमिली के साथ खाना खाना भूल गए हैं, हम फैमिली को टाइम देना भूल गए हैं। और जब ये चीज़ें नहीं होती, मतलब डिनर एक ऐसा इवेंट है जो हर एक घर में होता है और आप जब सारे बैठते हैं तो एटलीस्ट आप गॉसिप्स करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती है, आप एक दूसरे को कोई बात करते हैं, कोई बाप से डिस्कस करते हैं। वो क्योंकि गैप बढ़ने की वजह से उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो 17 साल का है, उसको अब ये पिछले दिनों का जो वाक़या, उसके बाप ने ऑनलाइन बिज़नेस के लिए पैसे दिए, बाप ने पूछ लिया तो भाई कौन सा गुनाह कर दिया। और अगर बच्चा समझदार हो तो उसने कहा पापा मैंने उजाड़ दिए, और बाप भी अगर विजनरी हो तो कहे चले बेटा कोई बात नहीं। लेकिन उसके ऊपर सवारी कर देना कि कहाँ गुजारे, भाई कहीं पे करती है। आपने समझे एक एक्सपीरियंस दे दिया अपने बच्चे को। सर आपकी उम्र भर की जमा पूंजी है, वो आपका बेटा अगर उसको उजाड़ दे तो आपको इतना तो हक है उसकी बास पुरस करने का कि बस शुतर बेमुखार। सर बास पुरस करें, डिग्रेड ना करें। देखें हम काउंसलिंग करते हैं ना किसी की भी पेशेंट की, तो हम उसके लेवल पे आते हैं सबसे पहले। हम ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो तो मैंने तुम्हें इस तरह ट्रीट करना है, नहीं। उसके पहले लेवल पे आएँ, ग्राउंड लेवल पे आएँ, उस जैसा बने, फिर उसको अपने जैसा बनाएं। यानी इसका मतलब है कि ये अगर बाप को आपकी गलती पे पूछता है अपने बेटे को किसी गलती पे, तो बेटे की जानिब से रिएक्ट करना जो है वो जायज़ है? जायज़ नहीं है।
लेकिन वही बात है ना, मतलब मुझे कोई कीड़ा काटे तो ये एक मेरा उसको हाथ मार के झाड़ देना, ये एक मेरा नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन उसके बाद उसकी रेमेडी अगर उसने काटा है तो मुझे उसका इलाज भी करना है। तो ऐसे ही अगर वो कर दिया है तो आप शाउट ना हो, आप उसको अपना दोस्त बनाएं। आप दोस्त बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। देखें, एक तरफ का 28 लाख या कोई भी, एक जैसे डॉक्टर साहब का हुआ तो बेटे ने पहले उनके ऊपर जनवरी में अटैम्प्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब अटैम्प्ट की और अब 2 करोड़ रुपये दे के अपने बाप की सुपारी दी। ये फिल्मों वाली बातें लगती हैं, लेकिन ये फिल्मों वाली बातें इसलिए हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है कि ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। और फिर सबसे पहले मॉनिटर करें आप अपने बच्चों को कि आया वो स्पेंड टाइम अपना कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। रात को ये जो हमारे अब सिस्टम हो गया ना, बेटी का अलग कमरा, बेटे का अलग कमरा, उसके कमरे में आप एंटर नहीं हो सकते, नॉक करेंगे तो उसके बगैर जाएंगे नहीं, वो किस हालत में है, किस में नहीं है। पहले तो हम होते थे कि जी किसी जगह से या किसी से मिलना है तो आपको एक एहतमाम करने पड़ते थे, बड़ी ओपन सी बात कर रहा हूँ। अब ये फ़ोन है तो ये इसका कैमरा ऑन करें, सारा एहतमाम आपके सामने है। हम गिरावट का शिकार हैं, लेकिन हम गिरावट का शिकार ज़्यादा भी इसलिए हो रहे हैं कि जब तक हम कम्युनिकेशन गैप को कवर नहीं करेंगे हम मज़ीद गिरते जाएंगे। और ये वाक़यात तो आज अब 2, 3, 4 कोट कर रहे हैं, ये तसलसल से ये शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब तसलसल स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुआशरा अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? सर, माशरा नहीं, माशरा तो बाद में अदा करेगा। सबसे पहले तो माशरा आपका घर है और घर से वालिदैन की तो हमने बात कर ली ना, वो होगी। मुआशरा क्या किरदार अदा कर? सर, माशरा किरदार उस तरह से अदा ही नहीं कर सकता क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, मैं और आप और 2-4 आप हैं, मैं हूँ, आप और मैं मुआशरा ही हैं। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक दूसरे, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हमारा माशरा ठीक होगा। चलें, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते? बिल्कुल, हम अपने आप को सबसे पहले ये इस तरह ठीक करें कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़रूरी है उनके साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें, चाहे वो आप उनको ग्राउंड में ले जाएं, चाहे आप खाने की टेबल पे लें, या उसके बाद 1-2 घंटे का आप उनके साथ इकट्ठे हम बैठ के कोई मूवी देख लें, कोई चीज़ देख लें। आप उनके साथ ये तरगीब करें कि यार हमने अब मगरिब के अपना घर आ गया, लेट्स सपोज तुमने बाजमात नमाज़ पढ़नी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों। आपके बच्चे जब आपसे दूर होंगे तो वो कोई ना कोई सहारा तलाश करेंगे। वो सहारा चाहे उन्हें मोबाइल की सूरत में मिले या एक कंपनी की सूरत में मिले। अब जब कंपनी मिलेगी तो अब वो कंपनी उनको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, इसके ऊपर नज़र रखना भी आपका काम है। अगर आप इन टाइम उनको ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर यही कहेंगे कि भाई देर हो गई है और हाथ मलने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा हमारे पास। थोड़ा सा टाइम आज अपनी औलाद को दे दें, और अपनी औलाद को बिगड़ने को और अपनी आने वाली नस्लों को बिगाड़ने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम देके हम उनको संवार लें। बातें सुनी आपने डॉक्टर खुर्रम अयाज की। उनका कहना है कि रिश्तों के हाथों रिश्तों का खून यकीनन अफसोसनाक अमर है। मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए बहैसियत वालिदैन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके मामलात अगर बिगड़ चुके हैं तो उनको संभालने की कोशिश करें। अगर हम चंद एक ऐसे इक़दाम कर लेंगे तो यकीनन हम मुस्तक़बिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बच सकते हैं। आपने देखी अंधे कत्ल की ये दास्तान, किस तरह डॉक्टर शाहिद सदीक को उसके बेटे ने पैसों के लालच में पेशावर शूटरों से कत्ल करवाया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से भी पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।